توجہ دیکھیں، میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں دن رات اور بیمار بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے چہرے سے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں شدید بیمار ہوں، اور جیل نیچے میرے لیے بیٹھنا 10 منٹ بھی مشکل ہے۔ میری بیماری اس قسم کی ہے، لیکن جیل میں 6 مہینے نیچے بیٹھا رہا، آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ اس واسطے آؤ سن بسم اللہ جی تشریف جب میں تنگ ہوتا تھا نا جیل میں تو میں اپنے آپ کو کہتا تھا بھئی کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ میں اپنے آپ کو کہتا تھا بھئی یا تو باتیں بڑی نہیں کرنی تھیں جو کی ہیں، تو اب جلو جلو کس منہ سے بندہ دعوے کرے بڑے بڑے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جب ایک پرچے کی باری آئے تو بندہ کہے نہیں میرا لبیک سے تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ پھر یا تو بڑے اقبال کہتا در غلامی عشق و مذہب را فراق آنگبین زندگانی بد مزاج۔ اقبال کہتا ہے جب قوم غیروں کی غلام ہو جائے نا پھر ان کا عشق اور مذہب جدا جدا ہوتا ہے، پھر وہ نماز دوڑ کر پڑھتے ہیں، جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب عشق اور مذہب اکٹھے ہو نا تو پھر سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ دیتے ہیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا بدری صحابی اب کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ حضور کے تبرکات ہے، لیکن جب مسئلہ ختم نبوت پیدا ہو گیا اور جنگ یمامہ میں مسلمہ آ گیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو اور بوڑھا ہو یا جوان ہو، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یمامہ پہنچے۔ آج دار ختم نبوت ایسے نہیں بھائی، میں مہمان ہوں، مہمان کی بھی کچھ حق ہوتے ہیں اور میزبان کی بھی ہوتے ہیں۔ پنجاب والے تو بالکل سیکھ گئے، میں ابھی روڈ پر ہوتا ہوں تو ایسا نعرہ لگاتے ہیں میری تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے۔ ان کو پتہ ہے بھائی وہ اس مٹھے نعرے نہ تقریر نہیں کرتا۔ پریشانی والی کیا بات ہے؟ آج شرمانا ہے، نعرہ ایسا لگاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے۔ صحابہ جنہ جنگلہ جو بھی گزرے نا جنگل بھی آئین کر دے سن کہ محمد عربی دے شیر تھے پہلی باری آئے۔ نعرہ ایسا شرمانے گناہ سے بندہ شرماتا ہے اور برے کام ہے۔ زور لگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس طرح نعرہ لاؤ شیرو، کیا کرتے زور لگاؤ، تانوں نہیں پتا تو آڑے نعرے دیا گونج کتھے تک جاندی، زور لگاؤ تاجدار ختم نبوت۔ ابھی تھوڑا سا اور زور تاکہ یہ ٹرمپ سے آگے جہاں جہاں منکرین ختم نبوت کو لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو پتہ چلے صدیوں بعد بھی حضور کے غلام حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ تاجدار ختم نبوت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول، میں اب ختم نبوت والی حدیث پڑھنے لگا۔ مولا علی راوی ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟
عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وكان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما ینحط من سبب واذا التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألينهم عريضة وأكرمهم عشيرا من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثلا. یہ نبی علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان مور نبوت تھی. مولا علی فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے. بس اتنی بات ہے. یہ ہوتے تو گل سننی کوئی نہیں. ہاں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے. حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. نبوت بھی ختم, رسالت بھی ختم, وحی بھی ختم, کتابوں کا نزول بھی ختم. ہر عظمت اور شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی. بس بات ختم ہو گئی. اب کیا بات ہے؟ سورج نصف النہار پر آ گیا. آپ بجھی ہوئی موم بتی کوئی لے کر آئے کہ بھئی یہ بھی روشنی دیتی ہے, تو اس کے منہ پر ماری جائے گی. موم بتی کی کیا حیثیت ہے جب سورج نصف النہار پر چڑھا ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان یہ کان سن سکتا ہے کسی کی بات؟ نہیں سن سکتا. تاجدار ختم نبوت او زندہ باد این کر کے نعرہ لانا. اے دیکھو ڈرنے والی بات ہے. آخر کیا ہے؟ موت ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی زندہ رہیے تاوی سبحان اللہ, مر جائیے تاوی سبحان اللہ. توجہ. جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور جھنڈا حضرت جعفر طیار نے اٹھا لیا, انہوں نے آپ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. حضرت جعفر طیار گھوڑے سے نیچے آ گئے. اب بات ذرا یہ آپ منظر دیکھیں گے نا, پھر ساری زندگی اس نشے تسی مست رہنا ہے. پھر اور کوئی نشہ آنا ہی کوئی نہیں. کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. یہ کیا بات ہوئی بندہ؟ یہ میں اس کی بھی سن لیتا ہوں, کسی کی بھی نہیں سننی. جیڑا بھی کوئی گل کرے انہوں کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا. حضور کی بات کرو, رسول اللہ کی شان کی بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس کی بھی سن لیتا ہوں. حضور کی تشریف آوری کے بعد کسی کی نہیں سننی. بس انہیں جانا اور نہیں جانا, انہیں جانا, بس انہیں جانا. کتنا عظیم منشور ہے ساڑھا. باقی رہ گئی روٹی. روٹی تو رب تعالیٰ سورج بعد میں غروب کرتا ہے, مخلوق کو روٹی پہلے دے. یہ کیا بات؟ روٹیوں کے ذمہ مالک نے خود لیے ہیں. روٹی اور کپڑے اور مکان پر آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. انہوں نے کہا کہ یار دی گل سنا مولا. کدوں سے رسول اللہ بدر وچ کیویں تشریف لے گئے؟ فتح مکہ والے دن حضور اونٹنی دے سوار ہو کے بتاں نوں کیویں اشارہ فرمان سن تے بت اون دے منہ گر جاندے سن. آیا گل سنا بھائی. او صحابی جنہاں نے اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی سی, اودی جھاگ کیویں پے رہی سی یار؟ اے گل سنا. یہ باتیں سنے آپ کہتے ہیں روٹی. روٹی ابھی تک آپ کی نہیں مل سکتی. روٹی جب بھی آئے گی اسلام آپ کو روٹی دے گا. اس کو اسلام کو ووٹ دیں. بالکل ہمیں ووٹ نہ دیں, اسلام کو ووٹ دیں. قبر میں کم از کم اتنا تو ہونا, قبر میں جب رسول اللہ تشریف لائیں تو اتنا مان تو ہونا کہ یا رسول اللہ تو کچھ نہیں تھا, مولویوں نے آپ کے نام بھی پرچی مانگی تھی, میں نے وہ دے دی. توجہ. کبھی بھی یہ کان بند کر لینے ہیں. کان بالکل اس کانوں کو بند کرنا ہے. جب حضور کی شان کی بات ہے پھر کان کھل جائے. حضرت جعفر طیار جب نیچے آئے نا, کیسی اسلام ایک اپنی, میں تو آڈی سندھی دے بارے کوئی کیا, میں ویسے انہاں چیزوں دا قائل کوئی نہیں. حضور آ گئے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, اقبال کہتا. ہاں, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ہاں جی,
اور بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اور اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی ہے۔ میں ان باتوں کا قائل ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فارس تو آئے نا، آپ سے جب کوئی پوچھتا تھا جی تھوڑے پیو دا کی نا ہے، دادے دا، کہ آپ فرماتے سن سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، میرا پیو بھی اسلام تو میرا دادا بھی اسلام، اے سندھ ویسے بھی باب الاسلام ہے۔ سندھ والے دا تو پورے برے صغیر ہوتے احسان ہے، لیکن ایک گل یاد رکھنا، مسلمان طارق بن زیاد دی قیادت اندلس سے گئے تھے تامی ایک عورت دی خاطر گئے، اور سندھ آئے تامی ایک عورت دی عزت دی خاطر آئے۔ اے گل بڑی عجیب ہے۔ ہاں اس واسطے مسلمان جدو بھی کسی عورت وال اینج کسے کیتا، مسلمان تلواراں لے کے آگئے، بھئی کیڑا گھنڈا ہے بھائی؟ آج پھر پوری امت برباد ہو گئی۔ اب عورتیں بازاروں میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، نانا جب کلمہ پڑھ لیا تیری مرضی ختم ہو گئی، اب مرضی اللہ رسول کی تھی۔ اس گند کو باہر نکالنا ہے اور محمد عربی کا دین تخت پر بٹھانا ہے۔ ہاں جی آپ لوگوں نے لانا ہے۔ یہ پیر حضرات، یہ سید، یہ سارے حضور کے غلام، حافظ قاری، میں کتا پاک رسول، اسی مسجدوں دے جھاڑو مڑ کے دے رہے، قسم بخدا کدی روٹی کے لیے ہم نے یہ نعرے لگا رہے ہیں، نا 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 نا، روٹی تو وہ اتنی دیتے ہیں، اب تو نہ روک ہے غنی کی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں؟ اب تو ہمیں وہ پہلی مالکوں نے اتنی اعلیٰ روٹی دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اب پراٹھے کے بغیر کتا روٹی نہیں کھاتا، اب پہلے آپ نے کتے کی عادت بگاڑ دی، اب پراٹھا کھلانا پڑے گا۔ ہماری تو عادت پہلے بھی خراب ہے، مالکوں نے اتنا کچھ دیا ہے، روٹی کے لیے ہم نہیں نکلے، نا نا نا، فیض آباد ہم روٹی کے لیے بیٹھے رہے، نا نا، ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹھے رہے۔ روٹی کے لیے تو ایک آنسو گیس بھی کوئی نہیں کھا سکتا۔ ہم نے 12,000 شیل اور گولیاں وہاں کھائیں، 8 شہیدوں کی لاشیں کاندھوں پر اٹھائیں، اور پھر بھی یہ کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، ویسے میں بات نہیں کرتا، بلاول کہندہ سی جن مولیاں دا حلوہ مک گئے سی دیتاں فیض آباد گئے، حالانکہ جب ہم ادھر سکھر سے آ رہے تھے تو راستے میں ہماری گاڑی روک کر لوگوں نے 2 قسم کے حلوے ہمیں پیش کیے۔ سکھر سے بندہ لاڑکانہ ہے تو حلوے تو راستے میں بھی مل جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، ہم لاہور سے اتنا دور گئے ویسا حلوہ کھانے کے لیے؟ نا نا، حلوہ کھانے کے لیے نہیں گئے، یہ کسی اور کا گند ہوگا۔ ہم محمد عربی کی ختم نبوت پر پیرا دینا۔ حلوے کے لیے 12,000 شیل کوئی نہیں کھاتا، حلوے کے لیے سیدھی گولیاں کوئی نہیں برداشت کرتا۔ میری تو ویل چیئر کے نیچے سے گولیاں نکلی تھی، مرنا میرا لکھا نہیں تھا وہاں۔ ہاں جی بالکل، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا نعرے لگانے میں وہاں۔ ہاں جی 12,000 شیل تو وہ ہیں جو ہمارے لڑکوں نے اکٹھے کیے، جو مسجد بھری پڑی تھی، روڈ بھرے پڑے تھے، وہ تو علیحدہ تھے، لیکن اس کے باوجود صدیوں کے بعد بھی حضرت بلال حبشی کی قبر پر لکھا تھا نا، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ ادھا ترجمہ حضرت حسان ان کی تھا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا، کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے عمل کو۔ قیامت تک جب ہوگا 12,000 شیل کھا کے وہ کنٹینر 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، یہ کیا بات تھی؟ وہ کس وجہ سے کھڑے رہے؟ میں کہا اقبال کس بات کہنا، دل سے عشقیوں توانا می شود خاک حمدوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے جب بھی انسان دلیر ہوتا ہے تو عشق رسول سے دلیر، اور کسی چیز سے۔ روٹی کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا۔ نواز شریف وہاں ہسپتال میں رہا، لاہور میں 100 بندہ ہسپتال کے باہر جمع نہیں ہوا،
3 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں, 4 مرتبہ پنجاب میں اس کا بھائی کر چکا ہے, لیکن 100 بندہ ان کے لیے نہیں آیا. جب بھی حضرت بلال نے کہا حضور کو جان دینے کی باری آئے گی نا, اور ایسے کر کے لوگ گولیاں کھائیں گے اور ایسے کر کے آنسو گیس کھائیں گے, اور پھر لبیک کا نعرہ, اور تختہ دار پر بھی لبیک کا نعرہ کوئی لگائے گا تو آپ کا غلام ہی لگائے گا. ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ہم دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور قبر میں بھی سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, در فرشتے سار اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں. میں تو گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آیا اور رستے میں حلوہ بھی مل گیا, چائے بھی مل گئی, یہاں بھی انہوں نے پوچھا حضرات نے, پھر بعد میں روٹی کھانی ہے, گاڑی میں چلا جانا ہے, یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ, فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ڈرایا گیا, حضور نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا. اور فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ, حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی کو اتنی آزار اور تکلیف نہیں دی گئی جتنی حضور فرماتے ہیں مجھے دی گئی. اگلی والے جو الفاظ ہیں وہ تو میری زبان بھی جلتی ہے. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ هَيْبَةَ بِلَالٍ. حضور نے فرمایا میرے تے بلال تے 1 مہینہ ایسا گزریا ساڑھے کو کھان دی شے کوئی نہیں. یہ فقر اختیاری ہے, دونوں جہان جن کی وجہ سے بنے وہ ہمارے لیے سارا کچھ, ورنہ یہ کیا بات ہے. یہ رسول اللہ کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے, 20 قسم کے کھانے کھا کر بندہ دین کا کام نہ کرے. پیٹ ہوتے پتھر تو کدی نہیں کسی, حضور نے تو 2 بدھے ادھی ادھی کھجور حضور دیندے سن میدان خندق کی صحابن, ادھی ادھی پیٹ ہوتے پتھر بدھے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی تو دیو, یہاں روٹی 72 سال ہو گئے ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی. دین کب آئے گا؟ دین اس وقت آئے گا جب پیٹ کی جان چھوٹے گی. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب صحابہ زندہ رہے آدھی کھجور کھا کے تو ہم آدھی روٹی کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ یہ عزم کریں کہ نہیں اب روٹی کے لیے نہیں, پانی کے لیے, سڑکوں کے لیے نہیں بات ہونی, اب جب بھی بات ہونی ہے تو رسول اللہ کے دین کے لیے. آپ کو یہ عزم کرنا پڑے گا. یہ میری تقریر سننے کے بعد سبحان اللہ اس کے بعد جا کر کام نہ کرے تو میری تقریر سننے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں میں اس حالت میں میرے اوپر جو کیفیت گزرتی ہے وہ مجھے پتا ہے میں کتنا بیمار ہوں, لیکن میں نے اپنے چہرے سے بھی کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے. اندر بھی میں وہ کمبل جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا, گندا, اس پر میں بیٹھا رہا اور میری پوری سردیوں پچھلیوں میں میری کمر گرم نہیں ہوئی. ظاہر ہے وہ نیچے سے بھی ٹھنڈ, دیواروں سے پانی ٹپکتا تھا, جان بوجھ کر پانی چھوڑتے تھے کہ یہ توبہ کر جائے. تو میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں. یہ کیا بات ہے؟ آپ حضرات مجھے بتائیں مرنا ہوتا تو میں واقعہ نہیں میں نے مر جانا تھا. ان کا پروگرام یہی تھا ابھی اندر ہی مر جائے گا اور پھر کہیں گے کہ اٹیک ہو گیا اس کو, اس کے گردے فیل ہو گئے. لیکن اللہ کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں لگی. نواز شریف اندر رہا تو باہر علاج کرانا نس گیا, زرداری بھی چھٹیا تو بیماری دی وجہ تو, میں بیماری دی وجہ تو نہیں چھٹیا حالانکہ میں حقیقتاً بیمار ہوں. میں تو محمد یہ کہنے سن بھائی یہ مردہ بھی نہیں,
دو لقمے کھا کے 24 گھنٹے زندہ رہا. وہ جیل کی روٹی ہم دیکھتے تھے اس کو کھانا کس طرف سے ہے, وہ کھانے کے قابل بھی نہیں تھی, پھر بھی ہم زندہ رہے. اس لیے کہ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا به. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. اور رسول اللہ کو اپنی امت کی نیتوں کا بھی پتہ. آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں, میں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں, میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے. اور اس وقت آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں, میں کیا سوچ رہا ہوں, میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے. سبحان اللہ. جب یہ بھی پتہ ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں تھا یہ جیل میں کیسے بیٹھا ہے. میں یہی کہتا تھا جب آپ راضی ہیں جان عشق مصطفیٰ اور روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. جنگ موتا میں جب حضرت جعفر طیار گھوڑے سے نیچے آ گئے نا, آپ نے تلوار ایسے پکڑی ہوئی, جب ایسے تلوار اٹھائی تو دیکھ کر فرمانے لگے جنت اتنی قریب آ گئی, جنت اتنی قریب آ گئی. اگلی بات, آپ کا یہ بازو کٹ گیا, آپ نے جھنڈا اس بازو میں اٹھا لیا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. اور اقبال کہندا نماز عشق و مستی را آزان نیست. اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز ہے آج تک دی آزان ہوئی بھی نہیں. یہ تو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے نا. صدیق اکبر حضور کے ساتھ چل رہے ہیں ہجرت کے سفر کے دوران, کبھی آگے چل پڑتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. اور میں صدیق یہ کیا انداز ہے چلنے کا. عرض کی حضور جب مجھے دل میں خیال آتا ہے نا کہ دشمن آگے سے آ جائے تو میں آگے چلا جاتا ہوں. یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ. اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی خادم کسی کو بلائے تو پھر آنا ہے. صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا نہیں ہے میں نے حفاظت کیسے کرنی ہے, خود آپ کے عشق نے فیصلہ کیا کہ جب آگے سے خطرہ آتا ہے تو آگے چلے جاتے. یہ کیا بات ہوئی جی مجھے تو دعوت ہی نہیں دی گئی. یہ دعوت والا کوئی مسئلہ تھوڑا ہے. اور غار میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھا ایک سپ نہیں لڑیا صدیق اکبر نو, کئی سپ لڑے, لیکن لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ. جب سانپ لڑتا ہے نا تو بندے کے بس میں کچھ نہیں رہتا, جسم خود ہی ایسے ایسے ہو جاتا ہے. صدیق اکبر کا جسم ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ. اس مسئلے میں آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. اس مسئلے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس مسئلے میں ہم نے کسی اجازت لی. اگر میں اپنے بیماری پر جاتا تو میں تو لاہور اپنے کمرے سے بھی میں نے نہیں نکلنا. یہ تو عشق ہے نا کہ بندے کو گھسیٹ کر فیض آباد لے گیا, گھسیٹ کر لے گیا. گاہ بہیلا می برد گاہ بزور می کشت, عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب. اقبال کہنا کدی تے خوشی نال لے جانا, کدی دھکیا مار کے لے جانا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. ہم تو چلے گئے, اب جو وہاں حاضریاں لگواتے رہے تو پھر تو یہ کوئی میرے بیٹے کا ولیمہ تھوڑا تھا بھی حاضریاں لگوانے کی. میں جو ادھر سویا ہوا تھا کنٹینر کے ٹائروں کے ساتھ, یہ 3 دن کے بعد خیمہ لگا. مجھے تو وہاں ٹھنڈ نہیں لگی, میں نے تو اپنی بیماری کو آڑے نہیں آنے دی. یہ کیا بات ہوئی. دنیا میں ہم نے یہ بتانا تھا کہ ہم حضور کی عزت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے.
پھر صدیق اکبر تو فرمایا ہوئے جنگل کے درندے بھی آ کر صدیق کو ٹانگوں سے پکڑ کر لے جائیں تو مدینے سے سارے مرد چلے جائیں. بلکہ ایک اور الفاظ ایسے ہیں میں اس کا ترجمہ آج تک میں نے نہیں کیا. آپ نے فرمایا مدینہ پاک کے اندر جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں نا جنگل کے درندے ان کو ٹانگوں سے بھی پکڑ کر لے جائیں تو لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا. حضرت ام عمارہ نے میدان احد میں حضور کا دفاع کرتے ہوئے 80 زخم کھائے ہیں. عورت ہو کر بیٹا بھی تھا 2 بیٹے اور شوہر بھی تھا. جب پتہ چلا حضور پر حملہ ہو گیا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑھ گئے. عورت بھی آ گئی